پڑوسی ملک پاکستان نے ہندوستان کے ایک شہری کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا۔ وہ ہندوستان کے شہری کا نام کلبھوشن جادو ہے اور پاکستان نے وہاں کی ملٹری کی عدالت نے اس پر یہ سزا سنائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہندوستان کی دونوں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک ہو کر اس بات کو کہا کہ کلبھوشن جادو کو اس کی جان بچائی جائے اور اس کو ہندوستان کو واپس لایا جائے۔ یقیناً اسد الدین اویسی جب تک زندہ رہے گا سنگھ پریوار اور مودی سے مقابلہ کرتا رہے گا۔ جب تک مجلس اتحاد المسلمین کو آپ لوگ اپنی محبت اور اپنی دعاؤں سے مضبوط کرتے رہیں گے، مجلس اتحاد المسلمین شیو سینا سے پنجہ آزمائی کرتے رہے گی۔ جب تک آپ لوگ مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کرتے رہیں گے، مجلس موقع پر سیاسی پارٹی کانگریس اور راشٹروادی کو ہراتے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر میرے بھائی ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، مگر جب ہندوستان اور ایک ہندوستان کے شہری کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے سیاسی اختلافات کو بازو رکھ کر ملک کے لیے ہماری آواز ایک ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کل ہندوستان کی لوک سبھا میں جب مجھے موقع ملا اس بات پر کہنے کا تو میں نے اپنی بات کو رکھا اور پورے ملک کے سامنے ہماری بات عوام تک پہنچی۔ میں آج بھی لاتور کی سرزمین میں سے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ کلبھوشن جادو کی جان اور اس کے تعلق سے جو فیصلہ کیا گیا کہ پھانسی دی جائے گی، ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کلبھوشن جادو کی جان یا اس کے جسم پر ایک آنچ بھی آنی نہیں چاہیے۔ ہم پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملٹری کی عدالت نے بغیر کسی وکیل کا تقرر کیے، بغیر کوئی ثبوت کے وہاں کی عدالت نے، ملٹری کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کلبھوشن جادو ایران میں بزنس کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے ان کو کڈنیپ کر کے پاکستان لا دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ہندوستان کے ایک خفیہ ایجنٹ کو گرفتار کیا۔ ہم پاکستان سے بولنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ہندوستان کا پاسپورٹ رکھ کر پاکستان کو جائے گا خفیہ ایجنٹ بن کر؟ یہ دنیا کوئی اس کو سمجھنے والی نہیں ہے، نہ کوئی دنیا اس کو بلیو کرنے والی ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے پاکستان کی ملٹری کورٹ کی؟ ایک ملزم ہے اس کو کوئی وکیل نہیں دیا جاتا؟ یہ کیسی عدالت ہے کہ 13 مرتبہ ہندوستان نے پاکستان سے کہا کہ کلبھوشن جادو کو کونسلر سروسز دی جائیں، مگر پاکستان نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ہم پاکستان کو بولنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جمہوریت ہے، اگر آپ کے پاس قانون کی بالادستی ہے تو یہ ضروری ہے کہ کلبھوشن جادو کو رہا کریں اور کلبھوشن جادو کو زندہ صحیح سلامت ہندوستان کو واپس بھجائیں۔ نہ صرف کلبھوشن جادو بلکہ پاکستان کی جیلوں میں جو ہندوستانی وہاں پر پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، پاکستان کو ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ میں بحیثیت ایک ہندوستانی کے پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں،
سنو نواز شریف، اگر تم شریف ہو، تم میں شرافت ہو تو ہماری بات کو سنو کہ تمہارے ملک سے ایک دہشت گرد آئے تھے جنہوں نے ممبئی کی سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی، جنہوں نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر معصوم ہندوستانیوں کی جانوں پر گولیاں چلائی اور ان کی جانیں لے لی۔ تمہارے ملک سے دہشت گرد آئے تھے، دواخانوں میں جا کر گولیاں چلائی، ممبئی کی روڈوں پر گولیاں چلا کر ہم ہندوستانیوں کو کی جانیں لے لی۔ ایک مشہور ہوٹل میں گھس کر اس کو تباہ و برباد کیا، نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ وہاں پر ہندوستانیوں کی جانیں لے لی۔ مگر سنو پاکستان، یہ ہندوستان کا انصاف دیکھو کہ تمہارے دیش سے ایک دہشت گرد آیا تھا جس کا نام اجمل قصب تھا۔ جب ہمارے بہادر بھارت ممبئی کی پولیس نے اس کو زندہ پکڑا، اس کو زندہ پکڑتے وقت مہاراشٹر اور ممبئی پولیس کا ایک کانسٹیبل کی جان چلی گئی، مگر ہمارا انصاف دیکھو کہ ہمارے پولیس نے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک پولیس آفیسر کی جان چلے گئی، انہوں نے بدلے کی بھاونا میں اجمل قصب پر گولی نہیں چلائی بلکہ اپنی ساتھی کی قربانی کو برداشت کیا اور اجمل قصب کو زندہ پکڑا۔ اس کو مارا پیٹا نہیں، اجمل قصب کو جیل میں رکھا، اجمل قصب کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی بے گناہ ہم نے کوشش کی، ہم نے کہا جاؤ سپریم کورٹ میں اپیل کرو، تو اجمل قصب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں اس پر سزا برقرار ہوگی تو پھر اجمل قصب کو ہم نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ مگر یہ انصاف ہندوستان نے کیا نواز شریف، اور تمہارے ملک کا عدلیہ ایک وکیل کو بھی مہیا نہیں کر سکتا، تمہارے ملک کا عدلیہ کوئی ایویڈنس بھی پیش نہیں کر سکتا کلبھوشن جادو کے خلاف، اور ایک عدالت کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک مذاق بن چکا کہ ایک ملزم کو جس پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اس پر کوئی مقدمہ نہیں ٹک سکتا، اس کے پاس سے کوئی اسلحہ نہیں ملا، اس کے پاس سے کوئی بندوق نہیں ملی، اس کے پاس سے اجمل قصب کی طرح کوئی RDX نہیں ملا، مگر صرف کلبھوشن جادو پر ایک فیصلہ سنا کر اس کو پھانسی کا فیصلہ دے دیا گیا۔ ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کلبھوشن جادو کو رہا کریں۔ اگر آپ ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ کلبھوشن جادو کی جان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہم ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی حکومت سے، ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جیلوں میں بہت سے ہمارے ہندوستان کے وہاں پر جیلوں میں ہیں، جس میں حامد انصاری نام کا بچہ بھی ہے جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہا ہے، جس کی ماں نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کر کے کہا کہ اویسی صاحب آپ نے کلبھوشن جادو کا مسئلہ اٹھایا، بہت اچھا کیا، مگر میرے بیٹے کا بھی مسئلہ اٹھانا۔ میری ماں، اس نے کہا کہ میں اس بیٹے کی ماں ہوں جو 5 سال سے تڑپ رہی ہوں۔ جس طرح کلبھوشن جادو کے رشتہ دار سانگلی میں پریشان ہیں، اسی طرح حامد انصاری کی ماں بھی پریشان ہے۔ پاکستان اگر واقعی میں اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک کہتا ہے تو پاکستان کو بتانا پڑے گا، اسلام کا عدل اور انصاف کو بتانا پڑے گا۔ اگر پاکستان واقعی میں ایک اسلامی ملک ہے تو پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ اسلام میں رحم کس کو بولتے ہیں۔ اگر پاکستان اسلامی ملک ہے تو پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ کس طرح جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو معاف کیا۔ اگر پاکستان اسلامی ملک ہے تو پاکستان کو بتانا پڑے گا، وہ مثال پیش کرنا پڑے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون سامنے آئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چاپ دیا، تو رسول اللہ
وسلم نے اس کی طرف نگاہیں نہیں کی بلکہ کہا جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بتاؤ پاکستان، کیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم ہے؟ کیا تم واقعی میں جانتے ہو کہ اسلام میں معافی کس کو کہتی ہے، اسلام میں رحم کس کو کہتی ہے؟ اگر ہے تم میں، اگر تم اپنے آپ کو اسلامی ملک بولتے ہو تو تمہاری جیلوں میں جو ہندوستانی بیٹھے ہو ان تمام کو رہا کرو اور دنیا کے سامنے پیغام دو کہ اسلام میں رحمت اور معافی کس کو کہتی ہے۔ ہم ہندوستان اور پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ ملے، مگر پاکستان اگر اسی طرح ہمارے شہریوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالتا رہے گا، ان پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو پھانسی کی سزا سنائے گا، تو پھر تعلقات کیسے اچھے ہوں گے شریف صاحب؟ تعلقات کیسے اچھے ہوں گے؟ کل پارلیمنٹ میں ایک ٹی وی کے رپورٹر نے ہم سے سوال کیا کہ اسد الدین اویسی صاحب، نواز شریف نے یہ کہا کہ ان کی فوج ایسا ہے تیار ہے۔ میں بولا بھائی فوج تیار ہے، مگر پاکستان کو اپنی فوج کو استعمال ہندوستان کی طرف مت کرو۔ یہ بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو خطرہ افغانستان سے ہے۔ پاکستان کو نہیں معلوم اسامہ بن لادن وہاں پر ان کے داماد بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ پاکستان کو نہیں معلوم امریکہ گھس کے بن لادن کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ پاکستان کو افغانستان کی فکر کرو۔ ہندوستان پہ کہاں جا رہے آپ؟ ہندوستان اور پاکستان میں وقت میں آدھا گھنٹہ پاکستان پیچھے، یہاں پہ 8:30 ہے تو وہاں 8 بج رہے۔ پاکستان آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، 50 سال پیچھے ہندوستان سے۔ آپ ہماری طرف نظر مت کرو۔ آپ کی مسجدوں میں بم بلاسٹ، شیعوں کی مسجدوں میں بم بلاسٹ، بریلویوں کی مسجد میں بم بلاسٹ، درگاہوں پر بم بلاسٹ، اور آپ اپنے آپ کو اسلام اور مسلم ملک کہتے ہیں۔ بتاؤ مارنے والے کیا آسمان سے آئے تھے تمہارے پاس؟ اپنے ملک کی فکر کرو۔ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہو تو ہندوستان ہمیشہ اچھے تعلقات کا حامی رہا۔ اب پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ وہ تعلقات کو کس نہج پر رکھنا چاہتا ہے یا کس نہج پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور ہم ہندوستان کی حکومت سے، ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسٹر نریندر مودی، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، 12 کا آنکڑا تھا اور زندگی بھر رہے گا انشاءاللہ تعالی، مگر یہ بات ہندوستان کی ہے، یہ بات ہندوستان کے ایک شہری کی ہے، یہ بات ایک ہندوستانی کی جان بچانے کی ہے، یہ بات ان تمام ہندوستانیوں کی جان بچانے کی ہے، ان کو جیل سے رہا کرانے کی ہے جو پاکستان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے ماں باپ آج آس لگا کر زندگی کے لمحے کیسے گزار رہے ہو یہ خاندان جانتے ہوں گے۔ کس طرح کلبھوشن جادو کے ماں باپ آج تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں آپ، اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کس طرح حامد انصاری رکھنا ہے تو آپ کو رکھنا داری بھی ہے، جو پاکستان کی جیلوں میں آج سڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اور ہم ضرور اپنی دعاؤں میں کلبھوشن جادو کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے، اللہ حامد انصاری کو صحیح سلامت رکھے۔ وہاں کیوں جائیں گے آپ؟ ایک پالیسی بنائیے اور دیکھیے کہ کیسے اس پالیسی پر عمل ہو سکتا ہے۔ سرجیکل سٹرائک ہوا، اس کے بعد سے 30 کے قریب ہمارے بہادر سپاہیوں کی جانیں چلی گئیں۔ پٹھان کوٹ ہوا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے جموں کے اندر شہر میں جا کر نگورٹا کی آرمی کے بیس کے اوپر پاکستان کے سے آئے ہوئے یہ ٹیررسٹ ہمارے آرمی کیمپ پر حملہ کرتی ہیں۔ میرے بھائی، دہشت گردی جب کوئی کرتا ہے
تو یاد رکھو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہم حکومت سے صرف یہی کہیں گے کہ اگر ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم اپنے آپ کو بڑا پاورفل کہتی ہیں، ٹھیک ہے آپ ہو سکتے ہیں، مگر ان کی ذمہ داری ہے کہ کلبھوشن جادو کو واپس لایا جائے، وہ انصاری حامد انصاری کو بھی واپس لایا جائے جو 5 سال سے پاکستان کی جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم سیاست نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے اپنے شروعات میں اس اہم موضوع کو آپ کے سامنے رکھا